مجرئی کہتے تھے سجاد کے بیمار ہوں میں، باپ کے مرنے سے کیا دکھ میں گرفتار ہوں میں۔ مجرئی کہتے تھے سجاد کے بیمار ہوں میں، باپ کے مرنے سے کیا دکھ میں گرفتار ہوں میں۔ مجھ کو کانٹوں پہ پیادہ نہ چلاؤ یارو، باغ حیدر کے چمن کا گل بے خار ہوں میں، باغ حیدر کے چمن کا گل بے خار ہوں میں۔ پاؤں میں بھاری ہے زنجیر، گلے میں ہے تو اب قدم اٹھتے نہیں، کیا کروں لاچار ہوں میں، اب قدم اٹھتے نہیں، کیا کروں لاچار ہوں میں۔ ہاتھ رسی سے میرے باندھے ہیں، کیوں تم نے بھلا کیا گنہگاروں کی مانند گنہگار ہوں میں، کیا گنہگاروں کی مانند گنہگار ہوں میں۔ باپ کے مرنے سے دم ہونٹوں پہ آیا ہے میرا، آج کل میں بخدا جینے سے بیزار ہوں میں۔ مال و زر کی نہیں خواہش میرے دل میں ناتے، آرزو یہ ہے کہ شبیر کا زوار ہوں میں، آرزو یہ ہے کہ شبیر کا زوار ہوں میں۔ مجرئی کہتے تھے سجاد کے بیمار ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمہ مزاری سے تشریف لائیے،
یا فاطمہ مزار سے تشریف لائیے، بنتے حسن کو لاش پہ بیوہ بنائیے، باقرے پچھاڑے خاک پر کھاتے ہیں ہر گھڑی، آ کر یتیم پوتے کو اپنے منائیے، آ کر یتیم پوتے کو اپنے منائیے، زین العبا کو مارا لینوں نے ہائے ہائے، زین العبا کو مارا لینوں نے ہائے ہائے، میت پڑی ہے پیٹنے رونے کو آئیے، میت پڑی ہے پیٹنے رونے کو آئیے، یا سیدہ ہے شیعوں کا اب غم سے غیر حال، کیا ہو گیا امام ہمارا بتائیے، کیا ہو گیا امام ہمارا بتائیے، کیا اس مریض نے تھا ستایا کسی کو ہائے، کس جرم پر لینوں نے مارا بتائیے، کس جرم پر
انہوں نے مارا بتائیے. الرحمن الرحیم. آنکھوں میں بسی تھی کرے گو بلا، سجا تڑپتے رہتے تھے، شبیر کا غم تڑے پاتا تھا، سجا تڑپتے رہتے ہیں، آنکھوں میں بسی تھی کرے مولا، سجا تڑپتے رہتے تھے، شبیر کا غم تڑے پاتا تھا، سجا تڑپتے رہتے تھے، نیزے کی انی پر باپ کا سرے، وہ شام غریبا کا منظر ہر وقت نظر کے سامنے تھا، سجا تڑپتے رہتے تھے، پاؤں کے چھالے خاک بسرے، چھل جاتے تھے تلوے رہ رہ کرے، کانٹوں پہ چلاتے تھے آدھا، سجا تڑپتے رہتے تھے، سورج کی تپش سے واویلا، جب دھوپ سے جلتا تھا لوہا، جب جسم مبارک جلتا تھا، سجا تڑپتے رہتے تھے، جب پوچھتا تھا کوئی آ کرے، تھی سخت مصیبت کس جا پرے، اشام لبوں پر رہتا تھا، سجا تڑپتے رہتے تھے، اشام لبوں پر رہتا تھا، سجا تڑپتے رہتے تھے. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قید عابد بیمار
یہ کیا قیامت ہے قید عابد بیمار، یہ کیا قیامت ہے، نہیں ہے کوئی مددگار، یہ کیا قیامت ہے دست و پائے مبارک میں بھاری زنجیریں، گلے میں طوق گراں بار، یہ کیا قیامت ہے، بندھے ہیں ہاتھ رسن میں، ہے گود میں بچے، وہ تیز اونٹوں کی رفتار، یہ کیا قیامت ہے، پڑے ہیں لاش عزیزوں کے گرم ریتی پر، ہے خیدوار سے غمخوار، یہ کیا قیامت ہے، سکینہ قید میں بابا کو جب بھی روتی ہے، لئی گھرکتے ہیں ہر بار، یہ کیا قیامت ہے، بٹھا کے اونٹوں پہ سیدانیوں کو بے پردہ، پھرائے کوچہ و بازار، یہ کیا قیامت ہے، وہ طوق ایسا کہ گردن سے خون بہتا ہے، اور اس پہ کوڑوں کی بوچھار، کیا قیامت ہے، یزید بیٹھا ہے تختے طلا پہ اے مظہر، کھڑے ہیں عابد بیمار، کیا قیامت ہے قید عابد بیمار، کیا قیامت ہے، کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو، میں ہوں بے کس کا عزادار مجھے رونے دو، کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو،
ظالموں ضابطے فغاں سے میرا دم گھٹتا ہے، میرا کوئی نہیں غمخوار، مجھے رونے دو، میرا کوئی نہیں غمخوار، مجھے رونے دو۔ آج شبیر کا کوئی نہیں رونے والا، بے کسی کہتی ہے ہر بار، مجھے رونے دو، بے کسی کہتی ہے ہر بار، مجھے رونے دو۔ یہ ایک جس کا کوئی مرتا ہے تو وہ روتا ہے، میرا سب لٹ گیا گھر بار، مجھے رونے دو، میرا سب لٹ گیا گھر بار، مجھے رونے دو۔ شاہدی چھوڑ گئے ہیں مجھے رونے کے لیے، مجھ کو رونا ہے سزاوار، مجھے رونے دو، مجھ کو رونا ہے سزاوار، مجھے رونے دو۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا،
نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا۔ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا۔ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا۔ وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا۔ جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا۔ زرد چہرہ ہے نہیں فوزار ہوں، ماتم سجاد میں بیمار ہوں، زرد چہرہ ہے نہیں فوزار ہوں، ماتم سجاد میں بیمار ہوں،
یا علی سر برہنا میں سرے بازار ہوں سر برہنا میں سرے بازار ہوں کہتے تھے عابد اٹھے کیوں کر خدا کہتے تھے عابد اٹھے کیوں کر خدا اے ستمگارو نہیں فوزار ہوں اے ستمگارو نہیں فوزار ہوں دم بدم کھینچو نا میرے ہاتھ کو پاؤں بڑھ سکتے نہیں ناچار ہوں پاؤں بڑھ سکتے نہیں ناچار ہوں میں پیادہ تم ہو گھوڑوں پر سوار میں پیادہ تم ہو گھوڑوں پر سوار کس طرح دوڑوں بہت بیمار ہوں کس طرح دوڑوں بہت بیمار ہوں سوکھ کر کانٹا ہوا ہوں پر انیس آنکھ میں دشمن کے اب تک خار ہوں زرد چہرہ ہے نہیں فوزار ہوں صلوات پر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجرئی کوئی نہ کرتا تھا دوائے سجاد شمر کا حکم تھا پانی بھی نہ پائے سجاد مجرئی کوئی نہ کرتا تھا دوائے سجاد خون دل پیتے تھے اور باپ کا غم کھاتے تھے تھی مرض میں وہ دوا اور یہ غذائے سجاد
تھی مرض میں وہ دوا اور یہ غذائے سجاد، درد دل داغ رسن ماتم شاہ شہداء، لے کے سوغات مدینے میں آئے سجاد، لے کے سوغات مدینے میں آئے سجاد۔ اے فلک برہنا پاؤں دھوپ میں کانٹوں پہ روا، کوئی بیمار بھی دیکھا ہے سوائے سجاد، کوئی بیمار بھی دیکھا ہے سوائے سجاد۔ ننگے سر اونٹوں پہ زہرا کا جو کنبا تھا سوار، جاتے تھے شرم سے گردن کو جھکائے سجاد، جاتے تھے شرم سے گردن کو جھکائے سجاد۔ اس کی تسلیم و رضا کا کہوں کیا حال نذیر، جو کہ خالق کی رضا تھی وہ رضائے سجاد، مجرئی کوئی نہ کرتا تھا دوائے سجاد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، مجھے یقین نہیں آتا یقین کیسے کرو، علی کی لاڈلی بیٹی کا سر کھلا ہوگا، وہ یاد کرتا تو ہوگا ادھر کی غربت کو، وطن میں جب اسے غسلوں کا
کفن ملا ہوگا رسول زادیا بے مخنا اور وہ خاموشی میرے امام کا کس درجہ حوصلہ ہوگا وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا. بے شمار اللہم صلی علی محمد وآلہ شاہوانہ نے شہادت کا سرانجام کیا سر کٹا ظلم سہے حق مگر کام کیا صبر نے عابد بیمار کے اتمام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا بات اتنی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں حق یہ فرزندی سرور کا ادا کرتے ہیں کون معصوم ہوا تو فیصلہ ذل میں کون ہے وہ جسے تمہاری ہو ہے تمہاری زنجیر تعزیہوں سے عدو دیتے تھے ہے کس کو تعزیر اس کے ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشبیہ طے کوئی کر نہ سکا ہے جس کو یہ منزل ہے صبر ناموس کے بارے میں ہے بہت مشکل ہے کر گئے تھے جو وصیت ہے بھی وقت اخیر صبر سے کام لیا کیجیے باد شبیر شکر کرنا جو
بھائی زنجیر بددعا دینا امت کو جو ظلموسی تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا دھیان بابا کی وصیت پہ جو کرتے ہیں ایمان ان کے باطل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام تو پنہانے کو لاتا ہے جو بد انجام خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ یہ تحمل ہے ان سے شان وفا کہتے ہیں کہنے والے اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں باقی لاش پہ وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا چھن گئی ثانیہ زہرا کی رضا کچھ نہ کہا ناموس کا رسی میں بندھا کچھ نہ کہا غازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا علی اصغر کا گلا خبر میں کٹتے دیکھا سر برہنا سر بازار گئے صبر کیا در بدر پوچھو بازار گئے صبر کیا قدرت رکھ کے گرفتار گئے صبر کیا یہ دوا خیر میں بیمار گئے صبر کیا خضر بابا کی وصیت دکھائی تو نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے یا علی دیکھ لو پوتے کی وسیع مصیبت دیکھو غم و اندوہ کی تصویر ہے صورت دیکھو شدت تب سے گزرتی ہے نہایت دیکھو پھر اس کے گلے میں قیامت دیکھو وقت عالم ہے
بچانے والے کیا ستم سہتے ہیں امت کے، اے بچانے والے صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسلام سو رہا تھا بیدار کر رہا ہے، اسلام سو رہا تھا بیدار کر رہا ہے، بے ہوش تھی شریعت ہوشیار کر رہا ہے. کاظم فلک سے نیچے آ کر مسیح دیکھے، یہ کام کربلا میں بیمار کر رہا ہے، یہ کام کربلا میں بیمار کر رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجاد سجدگاہ امامت کی زین ہے، سجاد نور چشم شہ مشرقین ہے، سجاد عکس فاتح بدر و حنین ہے، سجاد وہ علی ہے جو بالکل حسین ہے. ایسا نہیں کوئی نگہ بے نیاز میں، سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں. عابد ہے ایسا جس پہ عبادت کو ناز ہے، یہ ناز کربلا ہے خدائی کا راز ہے. دین خدا کے واسطے یہ چارہ ساز ہے، سجاد سر سے پاؤں تلک خود نماز ہے. کیا وصف ہو بیاں صفت بے مثال کے، کیا وصف ہو بیاں صفت بے مثال کے، رب نے اسے بنایا ہے سجدوں کو ڈھال کے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب تک ہو سلاسل میں مسلسل ہوا بے ہم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد، اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد. آدھا تو چڑھے گھوڑوں پہ پیدل ہوئے عابد. بیووں میں تو محبوسی سجاد کا غل تھا، ہر گام پہ زنجیر کی فریاد کا غل تھا. بے دینوں میں تھی تہنیت فتح کی ایک دھوم، بیووں میں یہ تھا شور کے ہے شہ مظلوم، اور شرم سے نہڑائے تھے سر عابد مغموم. بیمار کی آنکھوں سے نہ کچھ ہوتا تھا معلوم، ایک ہاتھ میں زنجیر بسد رنجو مہن تھی، ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کے اونٹوں کی رسن تھی. تلواریں لیے چار طرف ظلم کے بانی، حلقے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی. غربت کا علم بے پدری تشنا دہانی، وہ توق کا لنگر وہ سلاسل کی گرانی. مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا،
بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، لفظش میں نہ تھا ہاتھ کوئی تھامنے والا، صدمے سے گرا پڑتا تھا وہ نازوں کا پالا، تھا جان سے سینے میں کلیجہ تو ہو بالا، زنجیر جو ہاتھوں سے چھٹے تو سنبھالا، مرخد نہ بنا باپ کا یہ فکر بڑی تھی، ایک جانے ہزیلاک مصیبت میں پڑی تھی، ایک جانے ہزیلاک مصیبت میں پڑی تھی، دستور ہے بیمار کے ہیں پاؤں دواتے، یا بیڑیاں بھاری اسے لا کر ہیں پنہاتے، ماتم کی خبر کو ہے مریضوں سے چھپاتے، یا باپ کا سر کاٹ کے ہے اس کو دکھاتے، یہ دکھنا کسی صاحب آزار نے دیکھے، ہاں بادے پدر عابد بیمار نے دیکھے، ہاں بادے پدر عابد بیمار نے دیکھے، ہفت تم سے جو ادا کی ہوئی شب پہ چڑھائی، بیمار کو پانی نہ ملا کیسی ٹھنڈائی، عاشور کو غشت کے یکایک خبر آئی، شہزب ہوئے لٹ گئی زہرا کی کمائی، شہزب ہوئے لٹ گئی زہرا کی کمائی، ہوش آیا تو گھر آگ سے جلتے ہوئے دیکھا، ماں بہنوں کو بلوے میں نکلتے ہوئے دیکھا، ماں بہنوں کو بلوے میں نکلتے ہوئے دیکھا، شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے، شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے، مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے، اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے، یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے، ہر ایک پہ گزرا زمانے میں رنجو غم ہے، سہانا عابد بیمار سالم ہے، سہانا عابد بیمار سالم ہے، شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے، علی پہ نیزے کی ہے
دیکھے کسی نبی پہ نہ اس طرح کے علم گزرے جو اس مریض پہ ہر طرح کے ستم گزرے جو اس مریض پہ ہر طرح کے ستم گزرے شدید تپ میں وہ کانٹوں پہ چلنا بدکار پہن کے بیڑیاں ہر ایک قدم پہ گر پڑنا وہ ظلم و جور ستمگر حرم کا شور و بکا وہ جس میں لاغر عابد ادوب و درا سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے دعائے بخشش آسی میں رہتے تھے سجاد دعائے بخشش آسی میں رہتے تھے سجاد پھر آیا کانٹوں پہ سجاد کو برہنا پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آقا جلایا خیمہ ناموں سے سید والا ہرا کے بلوے میں زندہ میں قید کر ڈالا تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے حیا سے اہل حرم گردنیں جھکاتے تھے حیا سے اہل حرم گردنیں جھکاتے تھے ستم کے بعد ہوا قید سے جو چھٹکارا نہیں سے باپ کا سر اس یتیم نے مانگا سر حسین خزانے سے ہند نے بھیجا سوار اونٹوں پہ کنبا ہوا پیمبر کا لحد میں لاش غریبوں کی ہائے دھرنے چلے مہ بطول کو پیوند خاک کرنے چلے مہ بطول کو پیوند خاک کرنے چلے جب پہنچے کربو بلا عابد اسیر بلا ادھر کو دے کے کفن خاک میں رکھا لاشا لپٹ کے خبر سے چلائے یوں کہ اے بابا وطن کو جاتا ہوں لو آخری میرا مجرا وطن سے آیا تھا کہ شان سے یہاں ہے لوٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں نیم جہاں ہے لوٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں نیم جہاں ہے لکھا ہے یوں کہ وطن آئے جب شہ والا ادھر کی یاد میں ہر وقت کرتے تھے نالا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے
بانی شر ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب قریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحاگر لگایا بیلچہ زینب کے پشت کے اوپر سفر میں زینب بے کس سے چھٹ گئے آساب دیار شام میں پھرا کے لٹ گئے سونپ کے جنگل میں سید والا مدینے میں ہوا داخل وہ بے کس و تنہا ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا موسم کے کھاتے ہی عابد نے کی جہاں سے خزاں عرش کو ہلانے لگے زمین پہ جن و بشر سر پہ خاک اڑانے لگے زمین پہ جن و بشر سر پہ خاک اڑانے لگے محب و داغ علم دل پہ دھر گئے سجاد سدیف مر گئے سجاد نبی کی آل کو بیاس کر گئے سجاد یتیم ہو گئے باخر گزر گئے سجاد سر اپنا پیٹتے مرخص مصطفیٰ نکلے تھام کے کیوں کر نہ فاطمہ نکلے تھام کے کیوں کر نہ فاطمہ نکلے خدا کے عرش کا تارا گزر گیا لوگوں مذہب ہے شاہ ہمارا گزر گیا سہارا گزر گیا حسن حسین کا پیارا گزر گیا مدینہ لٹ گیا یا مصطفیٰ دہائی ہے نجف اجڑ گیا یا مرتضیٰ دہائی ہے نجف اجڑ گیا یا مرتضیٰ دہائی ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا حادینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین
واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. صلوات پر محمد وآل محمد کی شان میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین محترم، سامعین کرام، سب سے پہلے شب شہادت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی جانب سے، آپ تمام عزاداروں کی جانب سے وارث غم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ تمام حضرات کی خدمت میں بھی میری جانب سے تعزیت و تسلیت عرض ہے. خالق کائنات قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے پروردگار عالم کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار عالم کی اتنی عبادت کرو کہ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یقین آ جائے. مفسرین نے کہا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے، اس لیے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو حقیقت میں اسی وقت آنکھیں کھلتی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اتنی عبادت کرو، اس حد تک عبادت کرو کہ تمہیں یقین آ جائے. بہرحال یہ شب شہادت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہے. چاہتا ہوں کہ اسی امام علی ہمام سے متعلق چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام سجاد، آپ کا نام نامی علی ہے، اسی لیے آپ کو علی ابن الحسین علیہ السلام کہتے ہیں. سجاد، سید الساجدین، زین العابدین، یہ تمام آپ کے مشہور القاب ہیں. یہ وہ امام ہیں جو اپنے نام سے زیادہ اپنے القاب سے مشہور ہیں. زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. عبادت کرنے والے صرف انسان نہیں ہیں، جنات بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، رسول بھی ہے، انبیاء بھی ہے. زین العابدین یعنی ہر عبادت گزار کی زینت. ایسے عبادت گزار بھی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی عبادت خدا سے غافل نہیں ہے. دنیا کے تمام عبادت گزاروں کی اگر کوئی زینت ہے تو وہ زین العابدین امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنا اور ہے، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونا اور ہے. جو حقیقی سجدہ کرتے ہیں وہی سجدہ کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں. تو سید الساجدین جو حقیقی سجدہ کرنے والے ہیں، ان تمام کا سردار اگر کوئی ہے تو سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اردو زبان میں آپ کو بیمار کربلا یا عابد بیمار ان القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مگر نام تو علی ہے. بات آ گئی تو عرض کروں، مدینے میں ایک مرتبہ مروان ابن حکم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. مروان ابن حکم امام سے پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا میرا نام علی ہے. اچھا آپ کے جو بھائی ہیں ان کا نام؟ کہا وہ بھی علی. کیا کوئی اور بھائی ہے؟
इमाम ने फरमाया एक और भाई है, उनका नाम? कहा उनका नाम भी अली है। तो 3 मरतबा जो अली 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 कहा तो मरवान इब्न हकम तो अहले बैत का दुश्मन था ही, उससे रहा ना गया। फौरन इमाम सज्जाद से कहता है क्या आपके बाबा को कोई और नाम नहीं मिला सिवाय अली के? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में इस वाक़े का जिक्र करते हैं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया अपने बेटे इमाम सज्जाद से, अब आइंदा मरवान से मुलाकात हो तो यह जरूर कहना अगर खुदा 100 बेटे भी अता करता तो मैं 100 बेटों का नाम अली ही रखता। दरअसल अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तमाम बेटों का नाम अली रखा है। निशानदही के लिए किसी के नाम अली के साथ अकबर यानी बड़ा बेटा, असगर छोटा बेटा, औसत दरमियानी बेटा, इस तरह निशान गुजारी की है। सबका नाम अली रखा। एक सवाल यह पैदा होता है कि क्या रसूल को अपने नाना अजीज नहीं थे? किसी एक बेटे का नाम मोहम्मद भी रख देते, 2 बेटों का अगर अली रखा है, मगर सब बेटों का नाम अली रखना क्या सिर्फ मौलाए कायनात से है? अपने बाबा से मोहब्बत थी, रसूल से मोहब्बत नहीं थी, मोहम्मद भी रख देते। अजीजान मोहतरम, बात या सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, चाहत की नहीं है। बाप से भी चाहत है, रसूल से भी चाहत है, अपने नाना से भी चाहत है। बात दरअसल यह है कि यह वो जमाना था जहां पर अली का नाम रखना जुल्म था। 70,000 मिंबरों से मेरे मौला अली पर लानतें पड़ी जाती थी, खाकम बदहन, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जहां अली पर सब्बो शितम किया जाता था मिंबरों से, और नाम अली रखना जुर्म था, जुल्म था। ऐसे माहौल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों का नाम अली रख के गोया हुकूमत वक्त के सामने ऐलान एहतजाज किया और दुनिया को यह बताया, जब इमाम बरहक पर, किसी भी इमाम बरहक या उसके नुमाइंदे पर, हक पर रहने वाले किसी पर अगर उस दौर के जालिम और सितमगर उसको मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए कोशिश करें तो उस हक के अलमबरदार का नाम आगे बढ़ा दो। आज भी देखिए बहुत से लोग एतराज करते हैं कि आप अपने डीपी पे फुला आलिम की तस्वीर क्यों नहीं रखते, फुला मरजा तकलीद की क्यों नहीं रखते, फुला ही की क्यों रखते हैं। सब मराजे अजीज है, लेकिन इस वक्त दुश्मन जो सबसे ज्यादा हमला कर रहा है वो रहबर मुअज़्ज़म पर, वली फकी पर, ईरान पर, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया। लिहाजा ऐसे वक्त पर जो हक का अलम लेकर कारवाने इस्लाम को आगे ले जा रहा है उसकी हिमायत में खड़े होना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन मुकम्मल तरीके से उसी पर हमलावर है। चाहे दुश्मन खारजी हो, चाहे हमारे अंदर जो मौजूद है वो दुश्मन है। तो लिहाजा यहां पर बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया कि एक तो अली का नाम रखना इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन को अपने बाबा से बेइंतहा मोहब्बत थी। दूसरी बात यह है कि जमाना इस कदर पुराशोभ था कि अली का नाम लेना जुर्म था। वैसे में एहतजाजन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों का नाम अली रखा है। अली नाम है। आपकी विलादत सन 38 हिजरी में होती है, यानी सन 38 हिजरी। मौलाए कायनात की शहादत 40 हिजरी में होती है, 21 रमजान 40 हिजरी, मस्जिद कूफा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली इब्नुल हुसैन की विलादत बासआदत मदीने में होती है 5 शाबान या 15 जुमादिल उला सन 38 हिजरी, यानी शहादत अमीर कायनात से 2 साल पहले इमामत अली इब्न अबी तालिब के आपने 2 साल को दर्क किया है। मदीने में विलादत 40 हिजरी में जब मौलाए कायनात की शहादत होती है तो आप 2 साल के बच्चे थे। फिर उसके बाद 10 साल इमाम हसन यानी अपने चचा की, अपने अम्मे मोहतरम की इमामत के दौर को देखा। जब 12 साल के आप हुए तो इमाम हसन की शहादत होती है। 50 हिजरी से लेके 61 हिजरी यानी 61 हिजरी 10 मुहर्रम, ये 10 साल आपने अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असरे इमामत को दर्क किया।
2 साल मौलाए कायनात की इमामत का दौर, 10 साल इमाम हसन की इमामत का दौर और 10 साल इमाम हुसैन की इमामत का दौर। यानी करबला के मैदान में आप 22 या 23 साल के थे। करबला में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 22 या 23 साल के थे। फिर उसके बाद करबला के बाद आपकी हयात तैयबा 35 साल थी। यानी आपका असर इमामत, आपका दौरान इमामत 35 साल, 35 या 34। 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी या 94 हिजरी, दोनों रिवायतें हैं, रोज़ शहादत है। 35 साल जिंदा रहे, 35 साल असर इमामत है आपका। इन 35 सालों में आपने यजीद के 2 साला हुकूमत को देखा और 40 दिन से 6 महीने के अंदर तकरीबन मुआविया इब्न यजीद, जो यजीद का बेटा था, वो तख्त पे बैठा तो था, मगर जब उसको हकायक का पता चला और एक मरतबा घबरा गया और इस तख्त पे बैठू जिस तख्त पर सर हुसैन रखा गया था, उसने तख्त-ओ-ताज को छोड़कर, खिलाफत को छोड़कर वहां से चला गया। मौके को गनीमत मानकर मरवान इब्न हकम, इसलिए कि हकम जो है, हकम और अबू सुफियान ये दोनों भाई हैं, लिहाजा मरवान भी उसी बनी उमैया का है। तो मरवान इब्न हकम यजीद की जगह बैठ जाता है। वो भी ज्यादा दिन नहीं था, कुछ महीने उसकी भी खिलाफत चलती है। और उसके बाद मरवान इब्न हकम का बेटा अब्दुल मलिक इब्न मरवान, ये 21 साल खलीफा होता है। और ये वो खलीफा है जो बेइंतहा इबादत गुजार मशहूर था। मदीने में मस्जिद नबवी में बैठकर हमेशा नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ा करता था। इस कदर मस्जिद में बैठकर इबादतें करता था, तारीख में उसका लक़ब हो गया हम्मामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर। जिस तरह मस्जिद के कबूतर है हमेशा मस्जिद में हुआ करती है, उस तरह हमेशा मस्जिद में रहता था। लेकिन जैसे ही पता चला उसका बाप का इंतकाल हो गया, मरवान इब्न हकम का, अब खिलाफत उसे मिलने वाली है, तो उसने कुरान को बड़ी तेजी से बंद कर देता है और कहता है, कुरान तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। और वो इबादत गुजार जब खिलाफत दुनिया को पाता है तो इतना शकी बन जाता है कि ऐलान उमूमी करता है, अगर कोई तकवे की दावत देगा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उसके 21 साला दौर को इमाम सज्जाद दर्क फरमाते हैं अपने असर खिलाफत में। उसके बाद उसका बेटा, वो मरने के बाद, वलीद इब्न अब्दुल मलिक, वलीद इब्न अब्दुल मलिक के जमाने में आपको वलीद इब्न मलिक का भाई हिशाम इब्न अब्दुल मलिक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर से शहीद कर देता है। तो इस तरह 5 बनी उमैया के खलीफा का दौर आपने देखा। यजीद, मुआविया इब्न यजीद, मरवान, अब्दुल मलिक और वलीद इब्न अब्दुल मलिक, इन 5 के असर खिलाफत को आपने देखा है। मैं यहां पर बस यह अर्ज करना चाहता हूं, जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 35 साल ये जो गुजरे हैं, इन 35 सालों में इमाम सज्जाद ने 3 अहम कारनामों को अंजाम दिया। बस इंशाअल्लाह यही मेरे मजलिस का खुलासा है, 3 अहम कारनामे। पहला कारनामा, करबला को आम करना, नहजत करबला को आम करना, तहरीक करबला को, करबला के मिशन को आगे ले जाना। कोई मामूली बात नहीं था। बहुत आसान ये कह देना कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मिशन को आगे बढ़ाया, शहादत हुसैन इब्न अली को आम किया। यह कोई मामूली बात नहीं था, इसलिए कि जब दरबार शाम और बाजार शाम, जिंदान शाम से रिहा होने के बाद करबला होते हुए जब इमाम सज्जाद मदीने में आए तो मदीने के हालात बड़े पुराशोभ थे, इसलिए कि हर आदमी सहमा हुआ था मदीने में। जिस तरह आप देख रहे हैं आज के हालात कोरोना की वजह से, ये कुछ भी नहीं है। मदीने में हर आदमी घर में सहमा हुआ था, इसलिए कि यजीद इतना फासिक व फाजिर है, इतना बदकार और इस कदर जालिम कबीस है, जो नवासे रसूल को बख्श नहीं सकता, तो हमें आम मुसलमानों को क्या बख्शेगा।
جو اصحاب رسول کو نہیں بخش سکتا وہ ہم کو کیا بخشے گا؟ لہذا کسی بھی جرأت نہیں تھی اس کے خلاف زبان کھولنے کی. امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتے ہوئے لوگ کتراتے تھے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مدینے میں یزید کے خلاف ایک ماحول بنا اور اس کے بعد لوگوں کی ٹیم بنی ہے. وہ شام جاتے ہیں جس میں عبداللہ ابن حنظلہ وغیرہ تمام، عبداللہ ابن زبیر، یہ سب تھے. یزید کے کارنامے دیکھ کر واپس آتے ہیں اور مدینے میں آ کے کہتے ہیں کہ یزید واقعا شرابی ہے، فاسق و فاجر ہے. آہستہ آہستہ ایک فضا بنتی ہے اور اس میں ایک لیڈر معین ہوتا ہے. امام سجاد سے بھی انہوں نے کہا آپ بھی ہماری نہضت کا ساتھ دیجئے، تو امام نے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ ان سب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، بلکہ سب امام سجاد کے پاس جا کے کہتے آقا اب ہمارا فیصلہ آپ کیجئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ حکم دیجئے. یہ نہیں، فیصلہ ان لوگوں نے کہا، صرف ان سے ووٹ مانگا جا رہا تھا آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے. امام نے دیکھا یہ وہی لوگ ہیں جب میرا بابا کربلا جا رہا تھا ان میں کوئی بھی ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھا. شہادت حسین ابن علی پر صرف افسوس کر کے رہ گئے، ان کا ساتھ کیا دوں. اور یہ نہضت میں ایسے لوگ تھے، یہ نہضت یہ مشن خالص نہیں ہے. لہٰذا امام سجاد نے مدینے کا اس نہضت کا ساتھ نہیں دیا، اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا، اس مشن کا ساتھ نہیں دیا. نتیجہ یہی ہوا اس کے بعد کہ پھر جب یزید کو پتا چلتا ہے تو یزید پھر وہاں سے اپنے گورنر کو اور فاسق و فاجر اور اپنے جیسا ایک بھیجتا ہے. قتل عام ہوتا ہے مدینے میں. واقع ہررا تاریخ میں اٹھا کر پڑھیے، واقع ہررا جس میں رسول کے روضے پر کو استبل بنا دیا گیا، گھوڑے وہاں پر رکھے گئے اور قتل عام ہوا. ایسا قتل عام کے تبری لکھتا ہے کہ ٹخنوں تک خون تھا مدینے کی سرزمین پر، جدھر دیکھو چیخوں کی پکار. اور عالم یہ تھا کہ 3 دن کے لیے کھلی چھوٹ، مدینے کے عورتوں کے ساتھ آپ جو کچھ کیجئے. میں ممبر سے الفاظ نہیں ہیں، تاریخ یہاں تک لکھی کئی سینکڑوں بچے وہاں پر پیدا ہوئے جن کے باپ نہیں تھے. اب میں اس سے کھل کر اور کچھ نہیں کر سکتا. فوج نے اس قدر بربریت کو عام کیا تھا کہ کتنی دوشیزاؤں کے عصمتوں کو چاک چاک کر دیا تھا مدینے میں یزید کی فوج نے. کون بھلا سکتا واقع ہررا کو؟ اللہ اکبر. ایسے ماحول کے بعد کس میں ہمت تھی جو مدینے میں سر اٹھا سکے؟ کس میں ہمت ہے؟ اسے واقع اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ ماحول کو بتاؤں، ان حالات کو بتاؤں. مدینے میں اس کے خلاف، یزید کے خلاف سر اٹھانا، کوئی زبان کھولنا کوئی آسان کام ہے ان حالات میں؟ آپ بتائیے ان حالات میں امام سجاد نے کس طرح سے پیغام کربلا کو عام کیا ہوگا. انہوں نے پیغام کربلا عام کرنے کا ایک سلیقہ نکالا. ہم اس طرح جس طرح مجلس پڑھتے ہیں بیٹھ کر رضا خانے میں، اس طرح امام سجاد بیٹھ کر لوگوں کو بٹھا کر مصائب نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن ہم کو امام سجاد علیہ السلام سے درس لینے کی ضرورت ہے کہ حالات پرآشوب ہو مگر طریقہ بدل دو. امام سجاد علیہ السلام جب سڑک پر جاتے تھے، کسی قصاب کو گوسفند ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے بھائی رک جا، یہ ہے تبلیغ ازا، یہ ہے حسینیت کو عام کرنا، یہ ہے کربلا کو عام کرنا. امام پوچھتے تھے اس سے کیا بھائی تم نے اس گوسفند کو پانی پلایا کہ نہیں؟ آپ نے بارہا سنا ہے، مگر میرا سوال ہے، آپ کے شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کے شہر میں جو گوسفند ذبح ہوتے ہیں اس کو پانی پلایا جاتا ہے. امام سجاد 1 سال کے لیے کربلا گئے تھے، باقی پوری عمر امام سجاد کی مدینے میں گزری ہے. کیا امام سجاد کو نہیں معلوم مدینے کے قصاب جو ہے نا گوسفند کو ذبح سے پہلے پانی پلاتے ہیں؟ معلوم تھا. جب وہ جانتے تھے تو خصوصی طور پر جا کر سوال کیوں کرتے تھے؟ سوال برائے سوال نہیں تھا. یہاں پہ ہدف سوال یہ ہے کہ تاکہ وہ کچھ جواب دے، پھر امام حسین اس جواب سے بہانہ لے کر مصائب کربلا کو بیان کرے. وہ کہتا تھا آقا
تو مدینہ نہیں، ہر جگہ کے قصابوں کا ایک دستور ہے، جب بھی ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے اس کو پانی پلاتے ہیں۔ امام سجاد اتنا سنتے تھے، آس پاس میں جو لوگ رہتے تھے کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے وائے اللہ اکبر یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ کو بھوکا قتل کر دیا گیا، آپ کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ آپ فرماتے تھے انا قتیل الابرا، بابا آپ کو رلا رلا کر مارا گیا۔ کھڑے ہو کر مصائب پڑھتے تھے، لوگ آس پاس میں جمع ہو جاتے تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اس طرح سے امام سجاد نے عزاداری کو عام کیا، اور اسی طرح سے ہر مقام پر پانی آتا تھا تو کربلا کے پیاسوں کو یاد کر کے روتے تھے، کھانا آتا تھا ان کی بھوک کو یاد کر کے روکتے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے اس طرح لوگوں کے درمیان میں کربلا عام کرتے تھے۔ 35 سال تک جو کہا جاتا ہے نا امام حسین کے لیے روتے رہے، کبھی شام کو یاد کیا، کبھی کربلا کو یاد کیا، مطلب یہ ہے کہ زندہ رکھا کربلا کو امام سجاد نے۔ آج جو ہمارے درمیان میں عزاداری ہے تو یہ جناب زینب نے شام میں بنیاد رکھی ہے، اور امام سجاد نے 35 سال ان کو زندہ کیا ہے، ورنہ روز عاشورہ کو بنی امیہ مٹانا چاہتی تھی، یوم شکرانہ منانا چاہتی تھی۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، زیارت عاشورہ میں موجود ہے تبرکت، اس دن کو بابرکت قرار دینے کے لیے ان لوگوں نے کافی حدیثوں کو گڑھا، بے حساب حدیثیں آج بھی موجود ہے کتابوں میں عاشور کے دن کے لیے۔ یہ دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی کشتی کو جو ہے نا نجات ملی، اسی دن جو ہے جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، یہی دن کی بات تھی، جناب یوسف کو جو ہے نا زندان سے رہائی ملی، یہی دن ہے۔ یہ تمام انبیاء کے جو واقعات ہیں سب کو جوڑ کر روز عاشورہ میں سمو دیا۔ جھوٹی روایتیں دربار شام میں گڑی گئی ہے، اصحاب رسول کو خریدا گیا ہے، راویوں کو خریدا گیا ہے، جھوٹی حدیثیں گڑی گئی ہے۔ تمام حدیثیں ہیں وہ روز عاشور پر رکھ دو کہ مبارک دن ہے، یوم شکرانہ ہے، عید کا دن ہے، تاکہ یہ باتیں بھاری پڑ جائے اور حسین کے غم کی بات ختم ہو جائے، اور بنی امیہ کا یہ ظلم تاریخ میں محفوظ نہ رہے، یزید کا یہ ظلم دامن تاریخ سے محو ہو جائے، اور یہ دھبا بنی امیہ کے دامن سے ختم ہو جائے۔ مگر اللہ اکبر، اتنی جھوٹی حدیثوں کے بعد وہ حدیثیں کہاں گئی پتہ نہیں، مگر آج بھی حسین کا ذکر اسی آن بان شان سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد نے اس کربلا کو زندہ رکھا۔ یہ پہلا کارنامہ تھا۔ دوسرا کارنامہ امام سجاد کا، یہ وہ دور نہیں تھا جس طرح ہم لوگ درس دیتے ہیں، احکام بتاتے ہیں مسجد میں، وہاں معارف اہل بیت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا، امامت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ خلیفہ تو خود اپنے آپ کو امام سمجھتا تھا، تبھی تو اس نے امام حسین سے طلب بیعت کیا۔ مسائل امامت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا، جو معارف اہل بیت اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ امام سجاد لوگوں کو بٹھا کر درس نہیں دے سکتے تھے، جس طرح امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھوڑی سی آزادی ملی ہے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس دونوں لشکروں کے درمیان میں ٹکراؤ جب شروع ہو گیا تو تھوڑی سی حکومت کی نظر ان سے ہٹی تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم آل محمد کو عام کیا۔ آج تک جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام مسائل جو ہمارے پاس ہیں، ان دو اماموں سے زیادہ روایتیں ہیں، کیونکہ انہیں موقع ملا دین کو عام کرنے کا۔ مگر امام سجاد کا دور ویسا نہیں تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ دین تو پہنچانا ہے، طریقہ بدلا۔ انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ صحیفہ کاملہ قرآن مجید کے بعد مقطوع صدر، مقطوع صدور، یعنی ایک ایسی کتاب ہے جس کو خود امام نے بیان کیا اور امام نے لکھا۔ یہ دعائیں امام سجاد کے ہیں اور لکھوایا امام باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنی رائٹنگ سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے ان دعاؤں کو تحریر کیا۔ پھر بعد میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بھی تحریر کیا۔ یہ عمومی ایسی دعائیں ہیں کہ علامہ مجلسی بہار الانوار میں فرماتے ہیں
मुलाकात इमाम ज़माना के ज़ैल में, क्योंकि अल्लामा मजलिसी से भी इमाम ज़माना की मुलाकात हुई है। बड़े खुशानसीब है जिनको इमाम से मुलाकात होती है। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो अल्लामा मजलिसी ने इमाम से पूछा, आका अपने महबूब से, अपने खुदा से, अपने इमाम से करीब होने के लिए मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? तो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ने फरमाया, सहीफ़े सज्जादिया की दुआएं पढ़ो। 54 दुआएं हैं, 54 दुआएं हैं सहीफ़े सज्जादिया में। जब इस किताब को बतौर तोहफा आयतुल्लाह उज़्मा गैम राशिद नजफी, जो कुम में मर्ज तकलीद थे, इनकी तकलीद होती थी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी कुम में आज उनकी मौजूद है, किताब खाने आयतुल्लाह नजफी के नाम से, और उसी किताब खाने में उनकी कब्र भी है। बड़े साहिब कश्फ व करामात थे, इमाम वक्त से मुलाकात भी हुई है इनकी। ये फरमाते हैं कि जब इन्होंने इस सहीफ़े कामिला को जामिअतुल अज़हर, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस वक्त, आज सऊदी अरब में बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी, अलबत्ता सऊदी की यूनिवर्सिटी तो जो है ना वहाबियों की है, मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं। जामिअतुल अज़हर जो बड़ी यूनिवर्सिटी, और उसका जो शेखुल जामिया यानी उसका वाइस चांसलर जो शेखुल हदीस कहलाता है, शेख शलतूत, जब तोहफतन इस किताब को इन्होंने भेजा तो उसने किताब पढ़ने के बाद ये कहा, इन दुआओं को पढ़ने के बाद कहा, मैं इस वक्त बहुत ज़ईफ हो गया हूं, हाथ कांप रहे थे इस वक्त। उसने मुकम्मल दुआओं को पढ़कर कहा कि मैं इफ्तिखार करता हूं, मैं नाज करता हूं कि शियों के पास यह खजाना इल्म का मौजूद है। ऐ काश के जवानी में मुझे ये किताब मिलती तो मैं इस किताब पर शरह लिखता। आयतुल्लाह शेख बुजुर्ग तेहरानी किताब ज़िर्रिया में लिखते हैं कि 64 तकरीबन 64 शरह इस किताब की लिखी गई है, अभी लिखी जा रही है। सैयद अली खानी की मशहूर शरह है, मशहूर। मुझे गुफ्तगू इस वक्त इस किताब से मुतालिक अर्ज करना नहीं है, वरना बहुत से बातें इस किताब से मुतालिक अर्ज की जा सकती है। वाकई सुबह शाम की दुआएं हैं, हर रोज की दुआएं हैं। ये दुआएं सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने बंदे को ये सिखाया अल्लाह से यूं मांगो, अल्लाह मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, नहीं, दुआओं के कालिब में उन्होंने मारिफ को भर दिया है। जो तालीमात इस्लामी और तालीमात अहले बैत है, इन दुआओं के लफ्जों को समंदरों के कूजे बना दिया। हर लफ्ज को गोया एक कूजा है और एक एक मारिफत का ठाटे मारता हुआ दरिया बंद है। इमाम अलैहिस्सलाम ने देखिए हकायक को पहुंचाने का तरीका कैसे बदला। बिठाकर दर्स नहीं दे सकते, तकरीरें नहीं कर सकते, आज की तरह ये सोशल मीडिया नहीं है, या जिस तरह से हम ऑनलाइन आप तक पहुंच रहे हैं, ये तमाम चीजें तो नहीं थी उस वक्त। इमाम ने दुआओं का सहारा लिया। अल्लाह अकबर। ये दूसरा करना हमें ये बताया है। देखो, जब तुम्हारे लिए हकायक पहुंचाने के रास्ते इस तरह मसदूद हो जाए, बंद हो जाए, तो खैर ना बढ़ जाना, कोई दूसरा रास्ता तलाश करना। आज अगर आप फर्शेज़ा पर मजलिस नहीं हो रही है तो आप ऑनलाइन तो मजलिस कर रहे ना। और महाराज तकलीद ने भी कहा, जहां मुमकिन नहीं है फर्शेज़ा पर बैठकर हालात की खराबी की बिना पर, तो ऑनलाइन मजलिस कर लीजिए। तो ये कहां से रविश हमको मिली है कि ये नहीं तो ये, इस तरह नहीं तो इस तरह? ये इमाम सज्जाद का तरीका है। दुआओं के जरिए उन्होंने इल्म को आम किया। तीसरा अहम तरीका जो इमाम ने किया है, वो गुलामों को खरीदते थे। कई 100 गुलामों को खरीदते थे, और खरीदते थे गुलामों को इसलिए नहीं कि उनको खिदमत लेना है, वो तो गुलामों के साथ बैठकर खाते थे, गुलामों के सफ में बैठ के खाते थे। मालूम नहीं होता ये इमाम बैठा है या गुलाम बैठा है। अल्लाह अकबर। वो खरीदते थे सिर्फ इसलिए ताकि उनकी तरबियत करे, उनको दर्स दे, उनके अकीदे मजबूत करे और उनके आमाल को सही करे, और उसके बाद साल भर बाद उन गुलामों को आजाद कर देते थे। जाओ तुम मुबल्लिग बनकर दुनिया के कोने कोने में तबलीग करो, हकीकी इस्लाम को पहुंचाओ। फिर दूसरे गुलामों को खरीदते थे। इस तरह ये 3 काम थे। क्या कारनामे हैं? बातें तो बहुत है, वरना
وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ہاں آزاداروں، بعد کربلا امام سجاد علیہ السلام کے 3 اہم کارنامے ہیں. ہاں آج اسی امام کی شب شہادت ہے. یہ وہ امام ہیں 35 سال مسلسل اپنے بابا کو روتا رہا. جب بھی پانی آتا تھا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کربلا کا منظر نگاہوں کے سامنے مجسم ہوتا تھا. علی اصغر کی پیاس یاد آتی تھی. وہ منظر یاد آتا تھا جہاں علی اکبر بھائی آ کر بابا سے کہہ رہا تھا، بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہے. وہ منظر یاد آ جاتا تھا. چھوٹی بہن 4 سالہ سکینہ نے کہا تھا، بھیا مجھے نرم جگہ دفن کرنا. وہ منظر یاد آ جاتا تھا. سکینہ پانی کے لیے کبھی اس ظالم کے پاس جاتی تھی، کبھی اس ظالم کے پاس جاتی تھی. وہ منظر یاد آ جاتا تھا کہ اطفال حسینی سوکھے ہوئے مشکیزوں کو کلیجے سے لگا کر زمین کربلا پر کروٹیں لیتے تھے. امام اتنا روتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. کھانا آئے تو روتے تھے، پانی آتا تھا روتے تھے، گوشت کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو روتے تھے. جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ہزاروں 1400 سال کے بعد آج ہم گریا کر رہے. جس امام نے پوری کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، وہ امام 35 سال اگر اپنے بابا کے لیے نہ روئے تو پھر کس کے لیے روئے. عزادارو، سجدے میں سر رکھ کے امام مسلسل محو گریا ہے. غلام نے چپکے سے دیکھ لیا، کہا آقا کب تک روئیں گے آقا، کیا یہ آنسو نہیں تھمیں گے؟ تو امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. جناب یعقوب کے تو نے انصاف نہیں کیا. جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف کھو گیا، گم ہو گیا. تو فراق پسر میں یعقوب اتنا روئے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. جناب یعقوب کی پتلیاں سفید ہو گئی غم و غصے کی بنا پر. میں نے ایک گھر میں ایک دوپہر میں 18 جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا. میں نے بابا کے سر کو نوکنے سے پہ دیکھا، میں نے بھائی کا لاشا دیکھا، میں نے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا، میں نے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، میں نے بلوائے عام ماں بہنوں کو کھلے سر دیکھا. میں کیوں نہ روؤں؟ اللہ اکبر. امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ یہی کہتے تھے شام اشام اشام. پوچھنے والے نے پوچھا آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ امام نے فرمایا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. ہاں شہادت تو ہماری میراث ہے، اتنا بتا دے بلوائے عام میں ماں بہنوں کو کھلے سر دیکھنا کیا یہ بھی میری میراث ہے؟ یہ بھی میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. چادر قضا کے یہ افراستیاں، یہ آئے تطہیر کی مصداق ہستیاں کربلا سے لے کر شام تک کھلے ہوئے ننگے سر بے کجاوا اونٹوں پر پھرائے گئے. آزادارو، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا بار بار یہی کہہ کے روتے تھے میں کربلا کو نہیں بھول سکتا، خصوصاً وہ منظر نہیں بھول سکتا جب 11ویں محرم کو قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا تو عمر سعد نے حکم دیا اس کاروان اسرا کو مقتل کے قریب سے لے جاؤ جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ہازادر بے کجاوا اونٹوں پر بیبیاں سوار ہے. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، مہار ناقہ لے کر یہ ساربان عطرت تار جوان
آگے بڑھ رہا تھا، ایک منظر نظر آیا، باپ کا لاشا گرم ریت پر پڑا ہوا ہے، مگر مجبور بیٹا کیا کرے؟ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی عابد کی روح نکلنے والی تھی۔ زینب نے جب اس منظر کو دیکھا، اپنے آپ کو لاش برادر پہ گرا دیا، کہا بیٹا سجاد اب تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑو گے؟ اللہ اکبر! ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھو کس طرح انہوں نے اس منظر کو نگاہوں میں یاد رکھا ہوگا جب قافلہ کربلا سے نکلا۔ اللہ اکبر! عابد بیمار مجبور اتنے تھے، باپ کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا ہے، بے کفن ہے، بے گور ہے، مگر سید سجاد کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب وقت شہادت قریب تھا، امام سجاد نے امام محمد باقر کو قریب بلایا اور فرمایا بیٹا میری تشریح جنازہ میں اعلان عمومی نہ کرنا، بڑی سادگی سے بیعت اٹھا دینا، میرا دل کہتا ہے امام سجاد نے یہ وصیت اس لیے کی ہوگی، ان کے نگاہوں میں کربلا کا منظر تھا جہاں سید سجاد نے اپنے بابا کی میت کی تشریح نہ کر سکی، لہذا سجاد نے کہا بیٹا میری میت میں لوگوں کو زیادہ نہ بلاؤ۔ ہاں زادارو، پھر بھی سید سجاد کی میت بڑی دھوم سے اٹھی، روح سجاد تابوت میں تڑپی ہوگی، کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا آج میری میت کی تشریح تو ہو رہی ہے، مگر بابا میں شرمندہ ہوں، کربلا میں آپ کی میت کو نہ اٹھا سکتا۔ سیعلم الذین ظلموا۔ باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں، باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں، آج سجاد ہمیشہ کے لیے سوئے ہیں، باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں، کبھی کوشش بھی اگر کرتے تھے سو جانے کی، کوئی تصویر نکل آتی تھی تڑپانے کی، گونجنے لگتی تھی کانوں میں سکینہ کی فغان، باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں، باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں، سامنے جا بھی وضو کے لیے آیا پانی، سامنے جا بھی وضو کے لیے آیا پانی، رو کے کہتے تھے کہ بابا نے نہ پایا پانی، رو کے کہتے تھے کہ بابا نے نہ پایا پانی، دل سلگ جاتا تھا اور آنکھوں سے اٹھتا تھا دعا، باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں، باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں، آج سجاد ہمیشہ کے لیے سوئے ہیں، باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں، شام و کوفہ کی بھی تصویر بھلا ہی نہ گئی، شام و کوفہ کی بھی تصویر بھلا ہی نہ گئی، عمر بھر پاؤں کی زنجیر بھلا ہی نہ گئی،
مرتے دم تک نہ گئے پشت پہ دروں کے نشان باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں آج سجاد ہمیشہ کے لیے سوئے ہیں باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں پھوٹ کر روتے رہے پاؤں کے چھالے ہر دم راہ پرخار پہ بڑھتے ہی رہے ہائے قدم ایک پل کو بھی میسر ہوا آرام کہاں باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں آج سجاد ہمیشہ کے لیے سوئے ہیں باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں ہر گھڑی ہونٹوں پہ نہائے رہا ہے حسین آخری سانس بھی آئی تو کہا ہے حسین یاد میں بابا کی دنیا سے گئے تشنہ دہاں باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں آج سجاد ہمیشہ کے لیے سوئے ہیں باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں کھل گیا توق مگر درد کی شدت نہ گئی بیڑیا کھل کے بھی زخموں کی اذیت نہ گئی پائے ہے ساتھ میں جکڑی رہی زنجیر گراں باپ کے سوگ میں 40 برس روئے ہیں آج سجاد